اس کے علاوہ میری بہن نے سوال کیا ہے کہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پہلے مجھے ایک حدیث قدسیہ سنانے دیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قسم ہے میری عزت و جلال کی، جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں، جو کہ اسے مکروہ اور ناپسند ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں. اور جب میرا کوئی بندہ مکروہ ناپسندیدہ کام کرتا ہے اور پھر اسے ترک کر کے وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے، تو میں اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب پسندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں، یعنی عطا کر دیتا ہوں. جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر افسوس ہونا چاہیے. یہی ایمان ہے. جب کوئی بندہ گناہ کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے تو میرا مالک اور خالق ناراض ہوتا ہے، میں نے مرنے کے بعد اس کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، جب وہ مجھ سے میری موجودہ زندگی کے متعلق پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا یا کیا عذر پیش کروں گا، کون سا ہیلا بہانہ کروں گا جو میری جان بخشی ہو جائے. اور بے شک اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، پہلے اور اگلے سب حالات سے واقف علم رکھنے والے ہیں. تو پھر میرے اس گناہوں بھری زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر سر سجدے میں رکھ کر توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے مولا کریم و رحیم کو مناتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، کامتے ہوئے، اور اپنے مولا کے در پہ جھک جاتا ہے. ہچکیوں سسکیوں کے درمیان وہ اپنے سابقہ گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے، یا جو گناہ اس سے ہو گیا اس کی معافی مانگتا ہے، اور آئندہ سے ان کا ارتکاب نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے. اور پھر وہ اپنے رب العزت سے کیے ہوئے وعدے پہ قائم رہتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور نیکیوں اور سعادتوں کی شاہراہ پر چل کر زندگی گزارتا ہے. پھر ہر وقت نیکیوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے. ایسے بندے کی آنکھ سے آنسو بہتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور ایسی عاجز بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو کوئی قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو 2 باغ ملیں گے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بندے کو ایک باغ اطاعت کے صلے میں ملے گا، جبکہ دوسرا ترک معصیت کے بدلے میں ملے گا. اور یہ 2 باغوں سے مراد 2 جنتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گناہ کے بارے میں، جو گناہ سرزد ہو گیا یا جو گناہ زندگی بھر کے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ندامت فیل ہو، یعنی کہ آدمی کو برا لگے کہ میرے سے ہو کیا گیا. اور اس کے بعد پہلی شرط تو یہ ہے کہ ندامت دل میں آ جائے، افسوس آ جائے، دکھ آ جائے کہ میرے سے گناہ ہو گیا. اس کے بعد وہ اس گناہ سے توبہ کرے کہ اللہ اب میرے سے یہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور میں نہیں کروں گا. اور 2 کام ہو گئے. تیسرا کام یہ کہ وہ اس بات کا ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ آئندہ نہیں دو